اگر علی جلد بازی نہ کرتے، قتال کے ذریعے اپنی خلافت قائم کرنے کا نہ سوچتے، تو یہ جدھر بھی بیٹھ جاتے چھپ کر، لوگ ان کی افضلیت اور ان کے استحقاق کو دیکھ کر خود جا کر چھپے ہوئے کی جا کر بیعت کرتے اور ان کو تلاش کرتے کہ علی کیسے کہاں بیٹھا ہوا ہے، ہماری خلافت کا اب حقدار وہی ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت۔ لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ عثمان مقتول مظلوم ہوئے ہیں، تو میں ان کے چاچے کا بیٹا ہوں، میں عثمان کے خون کو طلب کر رہا ہوں، ان کے پاس جاؤ، علی کے پاس ان کو کہو وہ قاتلین عثمان میرے سپرد کر دے۔ علی پاک کے پاس یہ حضرات تشریف لے گئے، بات کی تو انہوں نے قاتلین عثمان کو سپرد نہ کیا۔ اس وجہ سے وہ مخالفت فرما رہے تھے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قاتلین سیدنا عثمان غنی لگے ہوئے اور صفوں میں پیش رہتے تھے۔ جب وہ پیش رہتے تھے تو لازمن بات ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سبب سے مخالفت کرنا اور بیعت سے انکار فرمانا، تو ایک قسم کی ان کو یہ اجازت جو ہے حاصل ہونے کا یہ ایک سبب بنتا ہے، کی وجہ سے ہم یہ نہیں کلیتاً کہہ سکتے کہ وہ غلط چل رہے تھے، کیونکہ یہ ایک معقول سبب ان کے پاس اور معقول عذر ان کے پاس تھا۔ خون عثمان کے قتال کا جو سلسلہ تھا نا، اس سلسلے میں آپ کے عمل شریف کی تعریف، آپ کی کامیابی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی زبان شریف سے صحیح سند کے ساتھ ثابت۔ ان کے الفاظ سنیے، فرمایا جب حضرت عثمان غنی قتل کیے گئے نا، میں نے ابن ابی طالب سے کہا اجتنب هذا الامر، یہ خلافت کا معاملہ جو ہے وہ جھگڑ کر لینے سے پرہیز کرو، فستکفا ہو، یہ وہی بات ہے جو حضرت معاویہ کی پہلے پیش کی ہے۔ فرمایا فعصانی، علی نے مجھے بات نہ مانی، وما اراه یظفر، فرمایا سیدھی سادی بات ہے، میں علی کو اس مسئلے میں کامیاب ہوتا نہیں دیکھتا، یہ معاویہ بن ابی سفیان تم پر غالب ہو جائے گا، علی کی جماعت پر غالب ہو جائے گا، علی پر غالب ہو جائے گا۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا قرآن فرماتا ہے جو مظلوم مارا جائے گا تو ہم نے مظلوم کے ولی وارث کے لیے سلطانہ قوت، طاقت اور مدد ہم نے مقرر کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت بتا رہی ہے یہ معاملہ سارا ابو سفیان کے حق میں جائے گا، کیونکہ اس کے چاچے کا بیٹا مظلوم مارا گیا، یہ ولی وارث ہے، تو قرآن کا ارشاد ہے یہ بازی وہ جیت جائے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ سے پتہ چلتا نا کہ پھر صاف کہہ دو، کہہ رہی تو مجرم ہی وہ ان قاتلوں کے ساتھ ہی تھا، بات چھپاتے کیوں؟ اندر تمہارے جو خبث ہے اس کو ننگا کر، پھر علی تمہارا کون سا خلیفہ اور وہ صحابی رسول کیا جو قاتلوں کا ساتھی؟ حضرت جریر نے دعویٰ کر کہا کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں قاتل ہمارے حوالے، آپ نے بولا قاتل اٹھ کھڑے ہو، جب 20,000 آدمی اٹھ کھڑا اور تلواریں لہرادی، کیا ہو کے ساتھ رو؟ آپ نے بولا لے لو کے ساتھ جو لے سکتے۔ چلا زبیر حضرت عائشہ بصرے گئے اور وہاں لوگ قتل کرنا شروع کیا۔ جب عشر قاتل آیا جو سرجنا تھا جو فیصلہ صحابی تھا، وہ بھی یہ ٹھنڈے ہو گئے، ان کا قبیلہ آ گیا مقابلے میں، کیا ہو کے ساتھ رو؟ تو حضرت جریر نے لکھا کیا وہ لو نا کے ساتھ ہے، اٹھے بھی سے کے ساتھ ذوال فیصلہ کو لو کے ساتھ، اور اگر کہتے قبیلہ آ گیا تو میری طرف نہیں دیکھتے، پوری سلطنت باقی ہوئی ہے حضرت عثمان کے ساتھ، کس سے میں کے ساتھ؟ ہم انہی سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر مانگی تھی نا، تو انہوں نے لیا۔ قاتل ایک نہیں تھا، وہ بغاوت تھی، ہر علاقے میں لاکھوں لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے، بصرہ بھرا ہوا تھا، کوفہ، مصر، شام، سارے حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر اتنی سرسری بات ہوتی مدینہ میں مارا گیا، کربلا نہیں، یہ جنگل ہے اور ایک بے اختیار آدمی خلیفہ ہے، 40,000 فوج ہے اس کے پاس مدینہ میں انصار اور مہاجرین کی، اس وقت تو 5 سے زندہ بوڑھے، جب 40,000 مدینہ میں تھا انہوں نے کیوں نہیں بچا اور کیا جنازے میں نہیں گئے؟ اور ایک وہ ناراض سے بات تو خراب ہوگی کہ وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض تھے، وہ گھیرنے والے بھی آپ خدا کے لیے پتہ کریں بہت بڑے صاحب بھی، کوئی مفسد نہیں تھے شرارتی، وہ بیت رضوان والے تھے۔ میں اگر حدیث کی کتاب میں اور سیرت کی میں دیکھتا اسی چکر میں پڑے رہتے کہ شرارتی آ گئے، شرارتی نہیں، عبد الرحمن بن عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت رضوان میں شریک تھے، تو مصر کو اکٹھا کرتے بھائی، جنہوں نے ممبر سے حضرت عثمان رضی کو اتارا تھری توڑی جی، وہ حضرت جہدہ غفاری، وہ بھی بیت رضوان میں شریک، کوئی شرارتی نہیں تھے اور نہ ان کی کوئی بات غلط تھی، ساری امت ان کے ساتھ تھی، تبھی اسی صحابہ اور انصار نے کوئی مدد نہیں کی، وہ کہ بات ٹھیک کرتی، کیوں آپ نے حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کے لوگ ہٹائے، کیا ٹھوکرے مسلط کیے؟ ولید بن عتبہ کو کر دیا کوفہ میں، ای مسلم دے کے شرام میں نماز پڑھائی اور کہنے لگا اور پڑھنی دہوٹ، پھر کوڑے مارنے پڑے، انہوں نے کہا ساتھ بن رہی وقاص کو کیوں معذور کی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی اس پر تھے، اور امام شافعی کا قصاص تو بنتا تھا مگر قصاص کو خلیفہ ملتوی کر سکتا، اگر خلاف قصاص لینے سے ہنگامہ اور بڑھتا ہو اور فساد بڑھتا، جیسے یہ شوشے جو چھوڑے ہوئے نا یہ دیر جماعوں سے نکال، خدا کے لیے حضرت علی چوتھا خلیفہ ہے، ہم اس کو اہل سنت اور اہل حدیث امام مانتے، خلیفہ بر اگر یہ شوشے رہے دماغوں میں کیا عزت ہوگی اس؟ ہم انہی سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر مانگی تھی نا، تو انہوں نے لیا۔ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو میں آپ کو نٹ شیل میں بات بتا دیتا ہوں۔ جو قصاص عثمان والا مسئلہ ہے نا وہ سادہ نہیں ہے، حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی نا اس میں پوائنٹس تو ویلڈ تھے، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے وہ انتہائی غلط۔ میں تو حتیٰ یہاں تک یہ بھی کہتا ہوں کہ حضرت علی سے جو خوارج نے اختلاف کیا ہے پوائنٹ تو ویلڈ تھا، وہ کہتے تھے معاویہ باغی ہے، اس کے ساتھ صلح کی چیز۔ حضرت علی خلیفہ راشد تھے، ایک ذمہ دار آدمی تھے، ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا، معاملات آگے چلتے، دلائل سامنے آتے، پھر کوئی معاملہ ہوتا تو وہ تو ہونے نہیں دیا، انہوں نے تو ان جنگوں میں الجھا دیا، پکڑ معاملہ ہی پورے کا پورا تل پٹ کر دیا، اور پھر میں نے
نے اس میں بتایا کہ انٹینشن تو پھر بعد میں شو ہوگی نا، انٹینشن کیا، انٹینشن تو یہ ہے ہی نہیں جو میں بتائی جا رہی. وہ صحیح بخاری میں آ گیا 4101 عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہتے ہیں میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو. وہ معاملات کہاں سے کہاں چلے جائیں گے، آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ قصاص عثمان والا مسئلہ پاسبل ہی نہیں کیونکہ اس طرح کا ڈاٹا کوئی اویلیبل بھی نہیں. صرف یہ تھا کہ جو غلط بات ہے وہ غلط ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے، پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے. باقی آپ دیکھ لیں حضرت جو علی کا قاتل ہے عبد الرحمن بن ملجم، اس کا نام آیا ہے نا. عمار کے قاتل ابو الغادیہ کا نام آیا ہے نا. حضرت عمر کے قاتل ابو لولو فروز کا نام آیا ہے نا. عثمان کے قاتل کا نام بتائیں کون ہے. محمد بن ابی بکر کے بارے میں آتا ہے وہ گھسے داڑھی پکڑی تو انہوں نے کہا تیرا باپ اگر تجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے، بس اتنا ملتا ہے. باقی تو وہ محاصرہ کرنے والے میں کئی صحابی شامل تھے، ان میں سے ایک صحابی قتل بھی ہو گئے تھے جب مروان کی طرف سے تیر چلائے گئے تو اس کی وجہ سے ریونج ہو گیا تھا اور وہ بدری صحابی. میں پوچھتا ہوں ہزاروں لوگ مدینہ شریف میں تھے، حضرت عثمان جیسے شخص کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، لوگ ان کو چھڑانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے. حضرت علی نے بھی جو جنگیں لڑی ہیں وہ خود سے نہیں لڑی ہیں بلکہ وہ جب ایک جتھا ان کے اوپر مسلط ہوا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے، جس آج کل ہم کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے جو حضرت علی نے اسٹیبلش کرنی پڑی اپنی، خود سے تو نہیں لے کے چڑھے. دوسرا خلافت و ملوکیت کا ایک جملہ ہے، اگر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا دفاع کریں گے تو ہم حق اور باطل کے معیار کو خطرے میں ڈال. لوگ تو کہتے ہیں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، میں کہتا ہوں جی مودودی صاحب زیادہ سافٹ زبان ہی کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اتنے بڑے معاملات جس کو پتا ہو تو یہ ایک جملہ لے کے وہ سائڈ پہ ہو، یہ سب سے سخت جملہ ہے امیر شام کے بارے میں اس پوری کتاب. باقی تو کچھ کرتے نہیں ہیں، وہ صرف بتاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا اس طریقے سے. یہ اب جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی، اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا، ان کا بھی ایکٹ. انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا اپنے رشتہ داروں کو نوازے، اس میں اقربا پروری ہوگی. تالیف قلب کے لیے بنو امیہ کو انہوں نے ساتھ اٹیچ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر کی پالیسیز تو یہ نہیں، پالیسی کا اہتمام نہیں ہو سکا تو پھر اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی سامنے آئے. تو اس پہ حضرت عمر کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری ہوئے خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم 3 دفعہ فرمایا. قریبی لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی عادتیں کیا ہے. حضرت عثمان کے گورنر بنو امیہ کے جو تھے ان کے اپنے گورنر، وہ ان کی شہادت کا سبب بنے، ان کی غلط پالیسیز اور ایٹیچیوڈ جو تھا گورنروں کا، وہ 3 دفعہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے، انہوں نے اس کو معزول کر دیا، مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی. ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے اور انہوں نے ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنہ کے طور پر. حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف اس طرح کی چیزوں میں ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے. جس طرح یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا تھا کمانڈر بنا کے، سپہ سالار بنا کے، اپنی فوج دے کر جاؤ تمہیں کھلی چھٹی ہے جو چاہو کرتے پھرو، اسی طرح معاویہ بن ابو سفیان نے بصر بن ابی ارطات کو بھیجا، اس کو کمانڈر بنا کے اور اس کو اپنی فوج دے کے اس کو بھیجا تھا. یہ جو بندہ تھا یعنی بصر بن ابی ارطات، یہ معاویہ بن ابی سفیان کا شیعہ تھا، اس کا خاص بندہ تھا اور یہ بندہ جنگ صفین میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تھا اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا تھا. بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں، یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. بلکہ امام دار قطنی لکھتے ہیں کہ یہ جو بصر بن ابی ارطات ہے، اور اس کو ابن ارطات بھی کہا جاتا ہے اور ابو عبد الرحمن بھی کہا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بھی رہا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد یہ استقامت پہ نہیں رہا، یہ دائیں بائیں ہو گیا، گمراہ ہو گیا تھا. لیکن معاویہ بن ابو سفیان کا یہ ساتھی تھا، ان کا شیعہ تھا. 40 ہجری کے آغاز میں معاویہ بن ابو سفیان نے اس بندے کو یمن کی طرف، حجاز کی طرف بھیجا اور پوری لشکر کے ساتھ بھیجا، فوج کے ساتھ بھیجا. وَأَمَرَهُ أَنْ یتقرر من کان فی طاعت علی فیوقع بہم، بلکہ اس کو حکم دیا، میں کچھ شرح نہیں کر رہا، ایک ایک لفظ اور اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں. یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے اس بندے کو بھیجا 40 ہجری کے آغاز میں یمن کی طرف، حجاز کی طرف، اور اس کو حکم دیا وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَقَرَّ أَنْ كَانَ فِي طَاعَةٍ عَلِيٍّ فَيُوقِعُ بِهِ، اور اس کو حکم دیا کہ جس بندے نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی ہے، بیعت کی ہے، تسلیم کر لیا ہے، اس بندے کو نیست و نبود کر دے، قتل کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے. فَفَعَلَ بِمَکَّةَ وَالْمَدِینَةِ وَالْیَمَنِ أَفْعَالًا قَبِیحَةً، اور پھر اس بندے نے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور یمن کی طرف جا کے ایسے ایسے کام، کبھی کام کیے، مسلمانوں کو شہید کیا، مکہ اور مدینہ کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا، تعظیم توقیر جو ان کی رسپیکٹ ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. اور حوالے میں نے آپ کو کوئی 20 کے قریب اہل سنت کی امہات الکتب کے دیے.
बड़ी खास बात देना चाहता हूँ, यानी कि लोग समझते हैं कि शायद यजीद पलीद ने पहली दफा ये काम किया, ना, सबसे पहले यजीद के बाप ने ये काम करवाया है। और मैंने अहले सुन्नत की कुतुब दी है, और ये इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी इस बात को लिखते हैं। इमाम बुखारी अपनी तारीख अस्सगीर में उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 110 है। बड़ी खास बात देना चाहता हूँ मैं कि जब मुआविया बिन अबी सुफियान ने बुसर बिन अबी अरतात को एक लश्कर दे के शाम से रवाना किया, और वो जब मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचा तो उस वक्त मदीनातुल मुनव्वरा में जो मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से जो गवर्नर मुकर्रर थे वो थे मेजबान रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उन्हें पता चला कि इस तरह ये मदीनातुल मुनव्वरा पे ये हमला कर रहे हैं तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम के पास कूफा चले गए, और इस बंदे ने, यानी जो मुआविया बिन अबू सुफियान का सिपा सलार था, जो कमांडर था, जिसको भेजा गया था फौज देकर, उसने मस्जिद नबवी के मिंबर पे चढ़कर खड़े होकर एक बड़े जलाल में खुतबा दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ारे पाक का तकद्दुस पामाल किया गया, जिस बारगाह में ऊंची आवाज में बात करने की भी अल्लाह ने इजाजत नहीं, वहां खड़े होकर इसने लोगों को डराया, लोगों को धमकाया, और इसने कहा कि मैं एक एक अंसार को कत्ल कर दूंगा। अगर जाफर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलील कदर से अबी रसूल हैं, मुआविया बिन अबी सुफियान की बैत ना की तो मैं एक एक बंदे को कत्ल कर दूंगा, और मदीना के जो घर हैं इसको मस्मार कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये इसने ऐलान किया मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े हो अपनी फौजों के साथ। अब आप अंदाजा कर लें कि किस तरह मदीनातुल मुनव्वरा का जो तकद्दुस है उसको पमाल किया जा रहा है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चले गए, और जाके क्या कहते हैं, अल्फाज सुनिए, या उम्मा इन्नी खशीतु अला दीनी हाज़िही बैअतु दलालत। कहते हैं अम्मा जान मुझे खदशा है अपने दीन के बारे में, और ये जो बैत जिसके बारे में तकाजा किया जा रहा है ये गुमराही की बायत है, मैं ये बायत नहीं करना चाहता। तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती आना आलम अन्नहा बैअतु दलालत, बेशक मैं जानती हूँ कि ये गुमराही की बैत है, यानी मुआविया बिन अबी सुफियान की बैत करना ये गुमराही है, ये दलालत है, ये हलाकत है। इमाम बुखारी उनकी तारीख अस्सगीर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 140। मदीनातुल मुनव्वरा की जो हुर्मत है वो पमाल होने से बचाने के लिए आप जाएं, और वक्त का तकाजा है कि आप बैत कर लें। मैंने उमर बिन अबी सलमा को भी भेजा है तो वो भी जाके बैत करे, ताकि जो मदीनातुल मुनव्वरा के लोग हैं, जो सहाबाए किराम हैं, जो खवातीन हैं, उनकी इज्जत महफूज हो सके। वरना ये बदबख्त तो मदीनातुल मुनव्वरा की जो हुर्मत है, जो इनकी एहतराम है, तज़ीम तौक़ीर रिस्पेक्ट है, उसको पामाल करने पे उतर आए हैं। और जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी और उमर बिन अबी सलमा वो जाके उन्होंने उसी बदबख्त के हाथ पे मुआविया बिन अबी सुफियान की बैत की, और अल्फाज लिखे हैं कि इसके बावजूद भी उसने मदीना के घरों को मस्मार किया, सहाबाए किराम को थ्रेट किया, सहाबाए किराम की इज्जत नहीं की, उनको मारा पीटा गया, जिसने मुआविया बिन अबी सुफियान की बैत नहीं की थी। और फिर उसके बाद इस बदबख्त ने मक्का का रुख किया, हवाले में आपको देख चुका हूं, अब आप देखते जाएं, अंदाजा करते जाएं कि जब मक्का का रुख किया तो उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम ने मक्का के जो गवर्नर थे वो हजरत अबू मूसा अशरी को मुकर्रर किया हुआ उनकी तरफ से थे। जब उनको पता चला तो वो भी मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले गए, तो इसने वहां जाकर फिर खुतबा दिया, और बड़ी खास दिन बात आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा। वहां भी जाकर इसने लोगों को डराया धमकाया, और इसने कहा कि अबू मूसा अशरी क्यों चले गए हैं, मैंने उनको क्या कहना था, मैं तो बैत के लिए आया था, मुआविया बिन अबी सुफियान, तो मेरे हाथ पे उनकी बैत करो। वहां भी इसने लोगों को जाके थ्रेट किया, डराया धमकाया। फिर उसके बाद इसने यमन का रुख कर लिया। ये मुआविया बिन अबी सुफियान का भेजा हुआ लश्कर है। जब इसने यमन का रुख किया तो वहां उस वक्त जो यमन के गवर्नर थे, जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किए हुए थे, वो थे उबैदुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के भाई, वो गवर्नर थे। इसने वहां जाके इतना जुल्म किया, इतना सितम किया कि उबैदुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 बेटे जो बड़े खूबसूरत थे, जो आयशा बिनते अब्दुल्ला से थे, उनको उनकी वालिदा के सामने, हजरत आयशा बिनते अब्दुल्ला के सामने उन 2 बच्चों को ज़िबा कर दिया। ये है आपकी सियासत, जिसको जिंदाबाद के आप नारे लगा रहे हैं। उस बच्चों को ज़िबा किया उनकी माँ के सामने, उनकी वालिदा के सामने, यहाँ तक कि वो दीवानी हो गए। इसने यमन, मदीना और मक्का पे मुसलमानों को, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को शहीद किया, डराया धमकाया, और आका अलैहिस्सलाम के खानदान के जो बच्चे हैं
यानी आका अलैहिस्सलाम के जो कजन है उनके बेटे, उनको उनकी वालदा के सामने ज़िबा किया। बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि जो शख्स मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को तस्लीम नहीं करता वो तो अपने घर के गधे से भी ज्यादा गुमराह है। यानी जो मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ आता है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को तस्लीम नहीं करता, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि वो अपने घर के पालतू गधे से भी ज्यादा गुमराह है। अब देखते हैं क्या क्या जुल्म सितम हुए, और बल्कि यही वो बंदा है और मुसलमानों की औरतों को पकड़ के उनको लौंडियां बनाया, बांदियां बनाया और फिर उनको बाजार में बेचने के लिए, फरोख्त करने के लिए खड़ा कर दिया। फकुन्ना अव्वल मुस्लिमातिन सुबीना फिल इस्लाम, और ये इस्लाम की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ था जो इस दौर में हुआ था, इस सियासत में हुआ था। मुसलमानों की औरतों को इमाम ज़हाबी तो लिखते हैं इस बदबख्त के बारे में कि ये इसके काम तो हज्जाज से भी ज्यादा बुरे थे, इतना बड़ा बदबख्त था। तो आप देखेंगे इस दौर में, इस सियासत में, मैं एक रुख बता रहा हूँ किस तरह मदीनातुल मनव्वरा की उर्मत को पमाल किया गया, मक्का की उर्मत को पमाल किया गया, और आका अलैहिस्सलाम के खानदान के शहजादों को उनकी माँ के सामने ज़िबा किया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, मुसलमानों की औरतों को पकड़ के लौंडी बना के, बांदी बना के बाजार में उनको फरोख्त करने के लिए खड़ा कर दिया गया, जिसके आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जो इस तरह का जुल्म हो, सितम और में जिस सियासत में